امام کا جو کانسیپٹ ہے آخر زمانے کا، تو یاد رکھیں کہ یہ ادیان میں ہے پہلے سے، اور سب ادیان، سب انبیاء بشارت دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 12ویں خلیفہ کی۔ ایک موضوع میں بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے یہ ظاہر ہے ممبر پہ جو جاہل آتے ہیں کام خراب کرتے ہیں کہ جی ہم امامت کو مانتے ہیں، خلافت کو نہیں مانتے۔ سنیں جہلانہ بات ہے، کون کہتا ہے امامت کو مانتے ہیں خلافت کو نہیں مانتے؟ ہم امام، جس کو ہم امام مانتے ہیں اسی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ یہاں پہ کہنا چاہیے ہم الہی خلیفہ کو مانتے ہیں، جعلی خلیفہ کو نہیں مانتے۔ جعلی خلیفہ کیا مراد؟ یعنی نوٹ والی جعلی سے مراد ہوتا ہے جو لوگ ہم وہ مانتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم۔ تمام کتب شیعہ و سنی میں اشرف الانبیاء کے جو خلفاء کی اور اوصیاء کی اور امیروں سے مراد لیڈروں کی جو تعداد ہے، جو بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں نقل ہوئی، وہ کتنی ہے؟ 12 ہے، نہ کم نہ زیادہ، 12۔ کوئی مسلمان اس میں اختلاف نہیں کر سکتا، خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت، سب مسلمان، ان کا سب کا احترام، خصوصاً پبلک، ان کو بیچاروں کو نہیں پتا۔ لیکن کسی بھی محدث سے پوچھ لیں، اشرف الانبیاء نے خود کیا تعداد بتائی اپنے خلفاء کی، اپنے وزراء کی، اپنے اوصیاء کی، اپنے امیروں کی؟ نہ 4۔ البتہ جو کہا جاتا ہے خلفاء کتنے 4، یہ بھی غلط ہے۔ خلفاء در حقیقت خود اہل سنت کے 5 ہیں، اور 5ویں خلیفہ ہیں امام حسن علیہ السلام، کہ جن کا ذکر چھپایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ عقائد کتابوں میں دیکھیں تو 5واں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کیونکہ معاویہ کے بعد، صلح کے بعد امام جو ہیں ایک طرح سے ہٹ گئے تھے، تو کہا جاتا ہے جی اجماع نہیں ہوا تھا۔ اگر اجماع نہیں ہوا تھا معاویہ کی وجہ سے، تو تم نے 1 مائنس کر دیا، تو اس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی تھی، کتنے مائنس کرنے پڑیں گے؟ 1 معاویہ کی وجہ سے امام حسن کو مائنس کرو، اور پھر معاویہ اور حضرت عائشہ کی وجہ سے مولا علی کو مائنس کرو، کتنے بچے؟ پھر حضرت عائشہ اور ایک بہت بڑی اصحاب کی تعداد حضرت عثمان کے خلاف تھی۔ خلیفہ سوم کی شہادت کا جو سبب بنی وہ حضرت عائشہ بنی، اور طلحہ بنے، اور زبیر اور باقی اصحاب بنے۔ کتنے بچے خلیفہ پھر؟ اگر 1 کو مائنس کریں گے تو بہت سارے کرنے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا امیر المؤمنین ہی پہلے خلیفہ ہیں اور وہی پہلے امام ہیں۔ اسی طرح سے امام حسن دوسرے خلیفہ، دوسرے امام، امام حسین تیسرے خلیفہ اور تیسرے امام۔ اور تقریباً ہر اشرے میں ایک جانب توجہ دلاتا ہوں، اور یہ ریپیٹیشن کے خوف سے نہیں میں گھبراتا، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اس موضوع میں علماء اہل سنت نے بعض نے بڑی جرت سے کام کیا، اللہ کی جانب سے جو خلفاء ہیں وہ 12 ہیں۔ بعض علماء نے جرت سے کام کیا، لیکن بیچارے پھنس گئے۔ آج کے دور میں ایک آدمی نے جرت سے کام کیا، ان کی ہم پولیٹیکل ایشوز کی اور باقی چیزوں کی تائید نہیں کر رہے۔ جب بھی کسی کی تعریف کی جائے سمجھیں لمٹ میں تعریف ہو رہی ہے اس ٹاپک کی۔ وہ ہیں طاہر القادری صاحب، ان کی کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی، کہ غدیر کی روایتوں کو جمع کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے سب سے اہم کتاب ہے، یعنی آج کے اردو کے معاشرے میں انہوں نے جمع کر کے جرت کا کام کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے قول المعتبر فی امام المنتظر، یا قول معتبر اس امام کے بارے میں کہ جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ بھی طاہر القادری صاحب کی مل جائے گی انٹرنیٹ پہ۔ اسی میں ان کا ایک چیپٹر ہے کہ اشرف الانبیاء کے 12 خلفاء ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ڈسکشن کیا ہے کہ اشرف الانبیاء کے خلفاء ایک سیاسی ہیں اور ایک الہی ہیں، اور سیاسی خلفاء میں ان کا نام لیا ہے 4 حضرات کا تدریجاً، اور الہی خلفاء میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک کے تمام ائمہ علیہم السلام کا نام لیا ہے، کہ اگر ولایت چاہیے تو ان الہی خلفاء سے تمسک کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے لکھ دیا انہوں نے تقریباً 10-15 سال پہلے۔ اب یہ دنیا کی محبت انسان کو، بعض دفعہ انسان گراف ادھر جاتا ہے، بعض دفعہ ادھر آتا ہے، پھر کبھی دل چاہتا ہے سچ بولو، پھر انسان نیچے آ جاتا ہے۔ اب آج کل وہ ذرا خاموش ہیں کیونکہ پولیٹکس میں بھی آنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بعض دفعہ حاشیہ لگاتے ہیں، ان کا جملہ نہیں ہے کہ سیاسی خلفاء کے ماننے کا زمانہ گزر گیا ہے، کیونکہ اب نہ سیاست ہے، نہ وہ زندہ ہے، نہ ان کے سیاسی احکام ہیں، لیکن الہی خلفاء کا زمانہ باقی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو اشرف الانبیاء کے 12ویں خلیفہ کا انتظار انبیاء کے دور سے ہو رہا تھا۔ اب اہم ہم نام لیں بعض ادیان کے، جن میں سے ایک واقعہ خود مجھے بھی بڑا شوق لگتا ہے کہ وہ واقعاً عجیب ہوا تھا۔ یہ نظریہ ہندوؤں میں بھی ہے کلکی اوتار کے نام سے، کہ کالا زمانہ جب ہوگا کلیوگ، اس میں جو ہے کالکی اوتار آئے گا، وہ عدل و انصاف کرے گا، اور تقریباً ان کا کانسیپٹ جو گھوڑے پہ سفار ہوگا، ہاتھ میں شمشیر ہوگی، اصل ہندوؤں یہی نظریہ یہودیوں میں بھی ہے مسیح کے نام سے، عیسائیوں میں بھی ہے۔ عیسائیوں میں جو ہے نظریہ دا سن آف مین کے نام سے ہے، فرزند انسان، اور سن آف مین کی بہت ساری آیات ہیں، ورسز ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، کہ جن کو سب کو مطالعہ کریں تو کچھ کی تطبیق، یعنی کچھ میں لگتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کچھ میں واضح لگتا ہے کہ نہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، یہ کوئی اور۔ پارسیوں میں ایک کانسیپٹ ہے
اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں سوشیانت کا. اور اب تک میں واقعاً اس واقعے پہ وہ کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں مجھے بڑا جب شوق ہوا تو ریڈیو پاکستان کے پاس ایک فلیٹس ہیں جن کو کراچی میں جن کو کہا جاتا ہے انجمن، اور وہ ہمارے پارسی حضرات، تو وہاں پر ایک ان کے عالم تھے بالآخر جو انہوں نے نیک کام کیا، اللہ اس کی جزا دیتا ہے، کسی کی بھی ضائع نہیں کرتا. انتقال ہو گیا، تقریباً 90 سال کے تھے، گودرج. تو میں اب تک یاد ہے کہ نکلا، ٹیکسی سے نکلا، اس زمانے میں نیا نیا آیا تھا، اور وہاں گیا اور جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ اس کے دل کو جو ہے نرم کر اور یہ بولے ذرا کچھ. تو میں جانے کے بعد ان کے پاس بیٹھا، سلام علیکم کی بات چیت ہوئی، اندر اس کے سیکرٹری نے بتایا کہ ملنے آئے ہیں، تو انہوں نے 2 چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھ دیں کہ یہ آپ پڑھیے گا انٹروڈکشن کے بارے میں. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس بڑا اچھا کلیکشن ہے ادیان کے بارے میں، اور آپ کی آوستہ کے بھی 2 میرے پاس ایڈیشن ہیں. تو ذرا سا ان کو وہ ہوا کہ نہیں اس کو کچھ ہے پتہ. پھر میں نے کہا میرے پاس وندی داد بھی ہے، اور اس کے پاس اور چند کتابوں کا ذکر کیا. تو میں اس وقت یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوشیانت کون ہے؟ کافی دیر کے بعد میں نے بات چیت کرنے کے بعد ذرا اس کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے کہا سوشیانت کون ہے؟ اب تک یاد ہے مجھے ایک دم سے وہ اسی جو پارسی حضرات کی اردو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ٹوٹی پوٹی تھوڑی سی. تو آفس کے سارے لوگوں کی جانب اشارہ کیا کہ یہ سارا لوگ نہیں جانتا سوشیانت کو، تم کدھر سے جانا، تم کو کون بتایا؟ میں نے کہا میں نے کتاب وغیرہ میں دیکھا ہے، میں تو ایسی ہے تھوڑا سا پتہ، ذرا آپ بتائیے کہ سوشیانت کون. اگلا ان کا جملہ تھا، تقریباً اسی قسم کا انہوں نے گفتگو کی تھی ٹوٹی پوٹی. جو اگلا ان کا جملہ تھا، اس طرح تم مسلمان لوگوں کیا امام مہدی آئے گا، وہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ سوشیانت آئے گا. انہوں نے بالکل جو ہے قبول کیا اور ٹائم دیا ملنے کا. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے جہماس نامہ چاہیے، کیونکہ جہماس نامے میں یہ ڈسکشن ہے. کہنے لگا کہ وہ تو ہم اس کو بولتے ہیں جاماس. پھر انہوں نے محمود آباد میں جو ان کا مین مرکز ہے اور جہاں پر دخمہ ہے، دخمہ کہتے ہیں دا ٹاور آف سائلنس کو، کہ جہاں پہ مردے رکھ دیتے ہیں محمود آباد میں ڈیفنس سے پہلے. پھر انہوں نے وہاں منگایا، لائبریری والے کو انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ آئے گا، اس کو جو کتاب چاہیے دو. خیر لائبریری کا حال عجیب تھا. ہم نے کہا کوئی رجسٹر ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے رجسٹر. اس نے رجسٹر لا کے رکھ دیے بڑے بڑے. تو میں نے کہا کوئی الفابیٹ پتہ چلا نا؟ جو بھی بیچارہ پارسی دنیا سے گیا اس نے جو لائبریری دی، اس نے جو کتاب آئی لکھ دیا، کوئی الفابیٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو ہمارا ہی جیسا حال ہے یار. اب اس کے بعد جب میں علی گڑھ گیا تو علی گڑھ لائبریری سے جاماس نامہ، جاماس پی الحمدللہ مل گیا. خیر تو پھر میں ان کے گھر بھی گیا، ملاقات بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی. تو اسی پہلی ملاقات کی، دوسری ملاقات میں تو کوئی ایسی خاص باتیں نہیں ہوئی، وہ پھر ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی رہی، ہمارا بھی دوستانہ مزاج ہے. پہلی ملاقات میں واپسی کے بعد جو شوق لگنے والی چیز تھی، تقریباً یہ آرام باغ کے پاس ایک پرانی بلڈنگ تھی کہ جو ٹوٹ چکی تھی، اس کی محراب باقی تھی. ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے کراچی جاؤں تو اس کی فوٹو کھینچ لوں. تو عمارت ٹوٹ چکی تھی، بالکل ایک خالی عمارت جگہ تھی کہ جس کے بیچ کی ٹوٹ چکی ہے، خالی چاروں طرف، اور ایک محراب باقی ہے. ایک دم سے واپسی پر ٹیکسی میں میری، کیونکہ میں کہیں آگے گیا ٹاور، پھر اس کے بعد واپس آیا تو پچھلی روڈ سے آیا کہ جو آرام باغ سے آتی ہے. ایک دم سے کہ جب میں کچھ پڑھ رہا تھا تو ایک دم سے پڑھائی چھوڑ کے میرا دل چاہا کہ ایسے دیکھوں. ٹیکسی رکی اور بالکل سامنے ایک بلڈنگ تھی کہ جس کی محراب پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا انگلش میں سوشیم. سے مجھے تعجب ہوا کہ سوشیانت کی میں گفتگو کر کے آیا ہوں، اور اس وقت میں پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے ٹیکسی رکی ہے، میری توجہ ہوئی ہے، اور بالکل سامنے کلیئر جو ہے دروازے پہ لکھا ہوا ہے سوشیانت. صلوات پڑھیں پر محمد والے